ابن انشا کا ایک بہت خوبصورت مضمون. گھڑیالہ شہر کے مشہور شاعر غب غب گھڑیالوی صاحب جو فیض صاحب سے جلتے تھے وہ لکھتے ہیں بھئی ہم تو جب کبھی فیض صاحب سے اپنا موازنہ کرتے ہیں بڑی سنجیدگی سے کرتے ہیں لیکن لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں. آخر فیض صاحب میں ایسی کون سی بات ہے جو ہمیں نہیں ہے؟ وہ شاعر ہیں تو ہم ان سے زیادہ شاعر ہیں. وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں تو ہم بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں. اب یہ فرق تو کچھ معنی نہیں رکھتا کہ وہ پڑھے زیادہ ہیں لکھے کم ہیں اور ہم لکھے ذرا زیادہ ہیں پڑھے ذرا کم ہیں. یہ بات بشک ہے کہ وہ جیل گئے اور ہم کبھی جیل نہیں گئے. خیر ہم بھی کبھی جیل ہوائیں گے, جیل ہم سے دور تھوڑا ہی ہے. ہم کئی بار اس شکایت کا برملا اظہار کر چکے ہیں کہ فیض صاحب نے ہمارے زمانے میں پیدا ہو کر ہم پر بڑا ظلم کیا ہے. آج جو فیض صاحب کا نام بچے بچے کی زبان پر ہے اور ہمارا نہیں ہے تو اس کی آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ان کے حریف کہتے ہیں کہ فیض صاحب جیل جانے کی وجہ سے اتنے مشہور ہوئے ہیں, وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا تھی. وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فیض صاحب کا بہت بڑے بڑے افسروں سے یارانہ بھی تھا اور بہت سارے ان کے ہمجماعت بھی تھے. ایک روز فیض صاحب نے ان سے کہا ہوگا کہ دوستو یہ میری شاعری سے مشہور نہیں ہو سکتے, تم لوگ مجھ پہ کو مقدمہ کرو تاکہ میری شہرت ہر طرف پھیل جائے اور میں جیل چلا جاؤں. اور جیل جا کر میں نے جو خطوط چھاپنے میں نے ان کو بڑا اچھا سے نام سوچ لیا, سلیبے میرے دریچے میں. ایک صاحب نے سوچا کہ فیض صاحب پہ چوری کا مقدمہ کریں, دوسرے نے کہا نہیں اغوا کا مقدمہ ٹھیک رہے گا, اخبار والے اس کو زیادہ شہرت دیتے ہیں اور تصویریں بھی چھاپتے ہیں. فیض صاحب کو یہ الزامات پسند نہیں آئے, یہ کچھ سنگین بھی نہیں تھے. آخر ان کی پسند کا مقدمہ ان پہ چلا اور وہ جیل چلے گئے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ وہاں ان کو مطالعے کا اور غور و فکر کا بہت اچھا موقع مل گیا اور بڑی اچھی اچھی نظمیں انہوں نے جیل میں کہیں, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو حکومتیں اپنے شاعروں کو جیل ڈالتی ہیں وہ اچھا کرتی ہیں, ادب پہ احسان کرتی ہیں. ہم یہ عرض کر دیں کہ ہم ان حریفوں کی رائے سے متفق نہیں ہیں. فیض صاحب کا شہرت یہ نہیں ہے کہ وہ جیل گئے تھے, جیل تو آپ میں سے کوئی بھی جا سکتا ہے, ہاں لیکن شاعری تو ہر کوئی نہیں کر سکتا نا. ہماری ناقص رائے میں اصل وجہ کہ ان کا نام بچے بچے کی زبان پر ہے یہ معلوم ہوتی ہے کہ شاید ان کا نام آسان ہے, لوگوں کو یاد ہو جاتا ہے. مثلا فون پہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ میں فیض بول رہا ہوں تو آپ سمجھیں گے کہ فیض احمد فیض بول رہے ہیں, بلکہ کسی اور کا ذکر بھی ہو تو بھی آپ کا دھیان ادھر ہی جائے گا. اول تو ہم فیض صاحب کی مقبولیت سے جلتے نہیں ہیں کیونکہ ہم بڑے وسیع ظرف آدمی ہیں, اور اگر جلتے بھی ہوں تو یہ قدرتی بات ہے. کل ہی ہم نے ان کے دوست مرزا ظفر الحسن کا مضمون اخبار میں پڑھا جس میں رقم ہے کہ ایک بار فیض صاحب نے دانستہ یا نادانستہ طور پر ایک کوٹھی کی دیوار کو ٹکر مار دی, نہیں خود سے نہیں اپنی موٹر سے, اور دیوار گر گئی. وہ گھر والے بھاگے آئے اور ان کی زیارت کر کے خوش ہوئے اور آٹوگراف لینے لگے اور کہنے لگے ایک بار پھر آئیے گا, ممنون ہوں گے. ایک مجسٹریٹ کا قصہ بھی درج تھا کہ اس نے فیض صاحب کو بلا لائسنس ریڈیو رکھنے کے جرم میں سمن بھیج کے عدالت بلوا دیا, اور جب یہ گئے تو اس نے معافی مانگی اور کہا کہ آپ کا نیاز حاصل کرنے کا طریقہ میرے پاس اور کوئی نہیں تھا, میری بیوی آپ کی بڑی مداح ہے, آپ کی غزلیں سننا چاہتی ہے, مقدمے کو چھوڑیں میرے گھر تشریف لائیں اور کھانا کھائیں اور غزلیں سنائیں. اس کے مقابلے میں ذرا ہماری مثال لے لیجیے. دیوار ڈالنا تو بڑی دور کی بات ہے, ہم سے غلطی سے اپنے ہمسائے کے مکان کا اوپر والا شیشہ ٹوٹ گیا تو وہ ہماری جان کو آ گئے. ہم نے انہیں سمجھایا ہے کہ ہم بڑے مشہور شاعر ہیں اور بڑی دل گداز غزلیں لکھتے ہیں, پر وہ نہیں مانا, اور اس کو یہ بھی کہا کہ ایسی درست زبان استعمال مت کیا کرو یار, ہم ایسے آدمی نہیں ہیں, اور ہمارا قصور بھی نہیں تھا, ہم نے تو بس تفریحاً پتھر اچھال دیے تھے. اور یہ جو مجسٹریٹ والی واردات ہے یہ بھی ہمارے ساتھ گزری ہے, لیکن 100% ذرا ایسی نہیں جیسی فیض صاحب کے ساتھ گزری تھی. وہ ہوا یہ کہ جب ہمارے پاس سمن آیا تو ہم نے خود مجسٹریٹ کو فون کیا اور کہا کہ بھائی اس تکلف کی کیا ضرورت تھی, ہم خود ہی تمہارے گھر آ کے کھانا کھاتے اور کلام سناتے اپنا. ہم نے بہت دن شاعری میں فیض صاحب کا مقابلہ کیا ہے. ان کے جب مجموعے چھپے ہم نے بھی اپنا مجموعہ آب و تاب سے چھاپ ڈالا. ان کا مجموعہ تو پتہ نہیں کب ختم ہوا, ہمارا تو فوراً ختم ہو گیا. اس میں سے آدھا تو ہم نے اپنے دوستوں کو دے دیا اور دوسرا آدھا ہمارا قدر شناس چھان بورے والا تول کے لے گیا, اور شائقین کو آج بھی اس کی جلدیں بوتل والی گلی سے مل سکتی ہیں. وہ لوگ اسے کاغذ سمجھ کے سستا بیچتے ہیں جو عین ہمارے مدعا اور منشا کے مطابق ہے, کیونکہ ہمارا ملک بڑا غریب ملک ہے اور یہاں کتابیں سستی ہونی چاہیے تاکہ ہمارے پیارے ملک میں تعلیم اور علم و فروغ ہو سکے. اس میں ایک اور مصلحت بھی ہے, لاکھوں کی آبادی میں 2-4 ہزار کتابوں کی کیا حیثیت ہے, جس کو نہ ملے وہ ناراض ہو سکتا ہے. ہمارا کلام ایسا ہے کہ وہ سب کو ملنا چاہیے, خواہ 2-2 بار کی ملے.
اب جو ہماری کتابوں کے اوراق گھر گھر پہنچتے ہیں تو لوگ اسے کھول کر اس میں سے ہلدی اور مرچیں ہنڈیاں میں ڈالتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں اور اکثر تو اس کو چاٹ بھی جاتے ہیں. اور فیض صاحب کی کتابیں تو جو خریدے بس وہی پڑھ سکتا ہے. ابن انشا.